नाज़रीन अकरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार और आप देख रहे हैं ज़ाकिर इसरा उर्दू। नाज़रीन अकरम, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं यसरब का इब्लीस किस्त नंबर 3। यसरब के मगरब में वादी अतीक और बेरूमा के आसपास हर साल फ़नून सिपाहगरी का मेला लगता था। ये मेला कई रोज़ तक जारी रहता था। इसमें यसरब के माने हुए तैगजन, घुड़सवार, तीरंदाज, नेज़ाबाज और पहलवान अपनी ताकत और फ़न का मुजाहरा करते थे। ये सारे मुकाबले फैतून की निगरानी में होते थे और मेले पर उठने वाले अखराजात भी वही बर्दाश्त करता था। इस साल मेले से चंद रोज़ कबल फैतून ने यहूदी कबाइल के तमाम सरदारों की एक मजलिस अपनी हवेली में मुनक्कद की। जब यहूद के कबाइल बनु शक्मा, बनु यजीद, बनु नज़ीर के सरदार फैतून के सामने आकर बैठे तो फैतून ने इन्हें मुखातब करते हुए कहा, मेरे सरदारों, तुम अरब सरदारों में अपने लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक किसको समझते हो? सब ने यकजबान होकर कहा कि बनु नजार के सरदार रुबैल बिन हमाद को। फैतून ने जोश में आकर कहा, अगर रुबैल का खात्मा कर दिया जाए तो कोई और सरदार है जो हमारे खिलाफ सर उठा सके? सब ने कहा, नहीं, कोई और सरदार इतनी हिम्मत नहीं रखता। इस पर फैतून ने राजदारी से कहा, सुनो मेरे दोस्तों, चंद योम में वादी अतीक में मेला लगेगा। इस मेले में कभी कबाइल के सरदारों के आपस में मुकाबले नहीं हुए। इस बार मैं ये रस्म भी डालूंगा और ये भी ऐलान करूंगा कि मुकाबले में जो भी अपने हरीफ को मार देगा इस पर कोई कसास वाजिब ना होगा। क्या तुम में से कोई सरदार ऐसा है जो रुबैल को मौत की घाट उतार सके? बनु यजीद के कवि और जवां साज सरदार फरजक ने खोलते हुए लहजे में कहा, मैं रुबैल को मुकाबले के दौरान मौत की घाट उतार दूंगा और वादी अतीक में इसके जिस्म के टुकड़े करके सहरा की रेत को खून आलूद कर दूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो अपने कबीले की सरदारी से दस्तबरदार हो जाऊंगा। इस पर फैतून ने तारीफी अंदाज में फरजक से कहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। सुनो, जब आम लोगों के मुकाबले हो रहे होंगे तो तुम मुसल्ला होकर मैदान में उतरना और यसरब के सारे कबाइल को मुकाबले के लिए ललकारना। ज़ाहिर है हमारे सरदारों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। जो मुकाबले के लिए आएगा वो अरबों में से होगा और रुबैल के अलावा कोई दूसरा सरदार मुकाबले के लिए आने की जरूरत नहीं करेगा। याद रखो, जिस रोज़ अरबों ने बगावत की वो रुबैल की क़ियादत में होगी। इसे दूसरे तरीके से भी कत्ल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में हमारे खिलाफ खतरात उठ खड़े होंगे और खुद यसरब के अतराफ़ में फैले कबाइल को साथ मिलाकर हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। याद रखो, जिस दिन अरब मुत्तहद हो गए तो यसरब में यहूदियों का आखिरी दिन होगा। अरब के साथ जंग में पहल ना करो, अंदर से इन्हें एक एक करके काटते रहो। अब तुम जाओ और मेले में हिस्सा लेने की तैयारी करो। यहूद के तमाम सरदार उठे और फैतून की हवेली से बाहर निकल गए। वादी अतीक में फ़नून सिपाहगरी का मेला 3 दिन से जारी था। इसमें जानवरों और दीगर अशिया की खरीदो फरोख्त के अलावा ऊँट, घुड़दौड़, तेगजनी, नेज़ाबाजी और कुश्तियों के मुकाबले हो रहे थे। इन मुकाबलों में औस और खिरजिज के जवानों का पल्ला भारी था। ये कदीम रस्म चली आ रही थी कि इन मुकाबलों में आम लोग हिस्सा लेते थे, जबकि कबाइल के सरदार इसमें शिरकत नहीं करते थे। तीसरे रोज़ जब तमाम मुकाबलों का फैसला हो गया तो बनु यजीद का सरदार फरजक, जिसने अपने आप को पूरी तरह मुसल्ला कर रखा था, अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरा और उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। मैदान के वस्त में आकर फरजक ने अपनी तलवार को बुलंद किया और बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहा, ऐ अहले यसरब, मैं बनु यजीद का सरदार फरजक हूँ और आज मैं कबाइल के सरदारान की मुकाबले में ना हिस्सा लेने की रस्म को तोड़ता हूँ। तुम में कोई सरदार ऐसा है जो मेरे मुकाबले पर आए? अगर वो मुकाबले के दौरान मेरे हाथों मारा गया तो इस पर कोई कसास ना होगा। फैतून जबल उहद की सिमत एक ऊंची जगह पर बैठा हुआ था और फरजक के इस फेल पर मुतमिन था। इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये सारा काम उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो रहा था। औस और खिरजिज का सरदार मालिक बिन अजलान भी बेरूमा की जानब बैठा हुआ था और दूसरे अरब सरदार भी वहाँ मौजूद थे और फरजक का ये ऐलान सबने बड़ी हैरत से सुना था। मालिक बिन अजलान बोला, लगता है यहूदी हमारे खिलाफ किसी नई साजिश की इब्तिदा कर रहे हैं। क्या हम में से कोई ऐसा नहीं जो फरजक को नीचा दिखा सके और वादी अतीक के इस मैदान में से खून आलूद कर सके? रुबैल अभी तक खामोश और चुपचाप वसीले अंदाज में ललकारते हुए फरजक की तरफ देख रहा था। जब सारे अरब सरदार खामोश रहे तो मालिक बिन अजलान ने अफसोस भरे अंदाज में कहा,
کاش بنو یزید کا یہودی سردار ایک نئی رسم کی ابتدا نہ کرتا۔ اس نے مقابلے کے لیے للکار کر ہم عربوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ روبیل نے غصے سے تلوار نکال کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کم ہمت تو ہم اس وقت ثابت ہوں گے جب مقابلے کے لیے میدان میں نہ اترے۔ میں فرزق کی اس پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ روبیل نے رباح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ میرا گھوڑا لے آؤ، میں بھی دیکھوں کہ فرزق میدان میں میرا سامنا کتنی دیر تک کرتا ہے۔ رباح روبیل کا گھوڑا لے آیا۔ روبیل گھوڑے کے پاس آیا اور زین سے لٹکتا ہوا اپنا خود سر پر پہن لیا۔ جب روبیل گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو مالک بن عجلان نے بڑی شفقت اور پیار سے کہا، ٹھہرو روبیل، میں ذرا منگواتا ہوں، ذرا پہن کر جاؤ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ فرزق کے سر پر خود ہے اور جسم پر ذرا چمک رہی ہے؟ اس پر روبیل نے پرجوش لہجے میں کہا، اے سردار فکر نہ کرو، فرزق کی ذرا میری تلوار کو نہ روک سکے گی۔ روبیل نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا میدان میں اتار دیا۔ فرزق کے قریب آ کر روبیل نے عقابی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے تیری موت کا وقت آ گیا ہے کہ تم نے سردار کو مقابلے کے لیے پکار کر نئی رسم کی ابتدا کی ہے۔ میں وادی عتیق کو تیرے خون سے دھو ڈالوں گا۔ اب جان بچا کر نکلنا تیرے لیے محال ہوگا۔ فرزق نے غصے سے گھوڑے کو آگے بڑھا کر روبیل پر حملہ کر دیا۔ روبیل نے اس کا وار اپنی ڈھال پر لیا اور اس پر جوابی حملہ کیا، جسے فرزق نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ پھر دونوں اپنے گھوڑوں کو بھگا کر دائیں بائیں پینترے بدل کر ایک دوسرے پر حملہ ہونے لگے۔ روبیل نے شروع میں اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود رکھا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑک اٹھا اور اس کے حملوں میں شعلوں کی چمک اور ہولناکی پیدا ہو گئی۔ وادی عتیق میں روبیل نے اپنی تلوار سے کوہرام کھڑا کر دیا تھا، جبکہ فرزق نے اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود کر لیا تھا۔ روبیل کی تیز اور خوفناک تلوار سے دفاع کرتے ہوئے وہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے فیتون کی باتوں میں آ کر مقابلے کی ابتدا نہ کی ہوتی۔ فرزق کی اس وقت چیخ نکل گئی جب روبیل نے دائیں طرف چکما دے کر بائیں جانب سے اس پر اپنی تلوار گرا دی، جس سے کندھے کے قریب سے فرزق کی ذرا کی کڑیاں کٹ گئیں اور خون بہہ نکلا۔ شاید اسے ہلکا سا زخم بھی آیا تھا۔ روبیل نے زہر آلود لہجے میں کہا، سن فرزق، میں نے اب تک پوری قوت سے تم پر وار نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کرتا تو تیری ذرا کے ساتھ ساتھ تیرے جسم کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا۔ فرزق کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ روبیل نے پھر طوفانی حملے شروع کر دیے۔ اچانک اس کی تلوار چمکی اور وہیں گری جہاں سے ذرا کی کڑیاں کٹ گئی تھیں اور فرزق کے جسم کو پسلیوں تو کاٹتی چلی گئی۔ فرزق گھوڑے سے نیچے گرا اور دم توڑ گیا۔ روبیل نے چلا کر کہا، اے بنو یزید کے لوگوں، اپنے سردار کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ، کیونکہ اس کے فیصلے کے مطابق اب مجھ پر کوئی قصاص نہیں، اور اپنے نئے بننے والے سردار سے کہنا پھر کسی نئی رسم کی ابتدا نہ کرے۔ فیتون کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روبیل فرزق کو اتنی آسانی سے قتل کر دے گا۔ وہ غم کی حالت میں اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے یہودی سردار بھی اٹھ کر وادی عتیق سے چلے گئے۔ روبیل جب میدان سے باہر نکلا تو اس کو چھوٹے بھائی یہودا نے بھاگ کر گھوڑے کی لگام تھام لی اور اسے مبارکباد دی۔ سردار مالک بن عجلان نے بھاگ کر روبیل کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے حماد کے بیٹے، مجھے قسم ہے ابراہیم کے رب کی، تو نے یہودیوں کی کمر توڑ دی۔ تم نے یہودیوں کے دیو کو زیر کر کے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اب یہودی تجھ سے دہشت زدہ ہو کر رہیں گے۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ہجوم کے اندر سے اچانک روبیل کی ماں زامران نکلی اور روبیل سے لپٹ گئی اور اسے مبارکباد دی۔ اتنی دیر میں ہجوم میں سے ایک لڑکی جو نو عمر، دراز قد اور خوبصورت تھی، اس کا حسن آدھی رات میں تاروں کی طرح معصوم اور دلکش تھا۔ لڑکی نے خوبصورت انداز میں روبیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، فرزق کو یثرب میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے چند لمحوں میں اسے زیر کر کے ثابت کر دیا کہ بنو نجار کے سردار کا مقابلہ آسان نہیں۔ روبیل نے لڑکی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی جھٹ سے بولی، میرا نام رحیل ہے اور میں عرب سے ہوں اور بنی سالم میں سے ہوں۔ روبیل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا نام ہے۔ قریب کھڑی روبیل کی ماں نے رحیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے بیٹی، میرا نام زامران ہے اور میں روبیل کی ماں ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اس پر رحیل نے شرماتے ہوئے کہا، میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گی۔ روبیل کی ماں نے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ حویلی میں داخل ہو کر روبیل اور یہودا دیوان خانے میں بیٹھ گئے، جبکہ زامران اور رحیل سامنے والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ زامران نے رحیل سے پوچھا،
تمہارے گھر والے یہاں قیام سے خفا تو نہیں ہوں گے؟ راحیل نے جواب دیا، نہیں، میرے بابا کو جب علم ہوگا کہ میں عربوں کے فاتح کو مبارکباد دینے گئی تھی تو وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ روبیل کی ماں نے روبیل کو آواز دے کر کہا کہ راحیل کے گھر کا پتہ پوچھ لو اور اس کے بابا کو خبر کراؤ کہ راحیل ہمارے ساتھ ہے۔ راحیل نے کہا کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میرے بابا بھی میلے میں موجود تھے اور مجھے آپ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا گھر میں داخل ہوا۔ راحیل نے ذرا رک کر کہا، میرے بابا آ گئے۔ روبیل نے آگے بڑھ کر بوڑھے سے مصافحہ کیا اور کہا، میرا نام روبیل بن حماد ہے۔ اس پر بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، میرا نام عجیل ہے اور میں راحیل کا باپ ہوں۔ تم بنو نجار کے سردار روبیل ہو، تمہیں سارا عرب جانتا ہے۔ تم نے آج بنو یزید کے سردار فرزوں کو شکست دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ راحیل نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، روبیل کی ماں مجھے شام کے کھانے تک روکنا چاہتی ہے، اگر تم اجازت دو تو۔ اس پر بوڑھے عجیل نے بڑی فراخ دلی سے کہا، تم بڑی خوشی سے شام تک رک سکتی ہو، میں چلتا ہوں۔ روبیل کی ماں نے کہا، بھائی آپ بھی رک جائیں، شام کو کھانا کھا کر اکٹھے چلے جانا۔ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں بہن، مجھے گھر جا کر بکریوں کا ریوڑ سنبھالنا ہے۔ آپ راحیل کو شام کو اکیلا مت بھیجنا، یہودیوں کی طرف سے اس کے بارے میں میں فکر مند رہتا ہوں۔ اس پر روبیل نے چونک کر کہا کہ ان کی طرف سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ عجیل نے ندامت بھرے لہجے میں سر جھکا کر کہا، راحیل کا دراز قد اور خوبصورت ہونا ہی میرے لیے فکر مندی ہے۔ فیتون نے کئی بار مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی کرو۔ دراصل فیتون مجھے نہیں، ہر لڑکی کے والدین کو پیغام بھجواتا ہے، اس لیے کہ ہر لڑکی اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کی بجائے اس کی حویلی میں گزارتی ہے۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کا کوئی سد باب نہیں۔ روبیل سوچوں میں کھو گیا اور عجیل نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، میری بکریاں بھوکی ہیں، میں اب چلتا ہوں۔ بوڑھا عجیل وہاں سے چلا گیا۔ شام کے کھانے کے بعد راحیل نے زامران سے جانے کی اجازت طلب کی تو زامران پہلے باورچی خانے میں گئی، وہاں سے ایک برتن میں کھانا باندھا اور کچھ نقد رقم لی اور روبیل کو آواز دی کہ راحیل کو اس کے گھر چھوڑا۔ روبیل کی ماں نے بندھا ہوا کھانا اور پیسے راحیل کو دیتے ہوئے کہا، یہ دونوں چیزیں سنبھال لو بیٹی، گھر جا کر کہاں کھانا بناؤ گی، اور ان پیسوں سے کپڑے بنا لینا۔ راحیل بولی، میں کھانا تو لے جاؤں گی لیکن پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی دیر میں روبیل نے کہا، لے لو راحیل، انکار کیوں کرتی ہو؟ راحیل نے گردن جھکا لی اور دونوں چیزیں لے لی۔ راحیل خاموشی سے زامران اور اس کی بیٹی سے ملی اور روبیل کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ راحیل نے ایک مکان کے سامنے پہنچ کر اس پر دستک دی اور کہا، یہ میرا گھر ہے۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور دونوں کے سامنے بوڑھا عجیل کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر روبیل سے مصافحہ کیا۔ روبیل نے عجیل سے کہا، میں راحیل کو چھوڑنے آیا تھا، اب رات ہو چکی ہے، کسی روز دن کے وقت آؤں گا اور آپ سے بات چیت ہوگی۔ اس پر بوڑھا عجیل بولا، بیٹا تم شام کے وقت آنا، میں دن کے وقت باغ میں فصلوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور راحیل بکریوں کا ریوڑ چراتی ہے۔ روبیل وہاں سے واپس چلا آیا۔ ناظرین اکرام، چند روز بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کو جاننے کے لیے دیکھیے یثرب کا ابلیس قسط نمبر 4۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور لائک اور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔